الحمدللہ جہاں بہت ساری دینی اور تبلیغی تنظیمیں وطن عزیز میں دین متین کی پرخلوص اور جاندار خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان میں سے ادارہ اصلاح معاشرہ بھی اپنی مقدور بھر خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ملک گیر تبلیغی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا اور پھر سب سے بڑھ کر مرکز اصلاح معاشرہ کی تعمیر ادارے کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ الحمدللہ تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کرتا ہوا یہ ایک منفرد ادارہ ہے۔ زیر تعمیر ادارہ ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے اس میں 600 کے لگ بھگ طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ جو طالب علم یہاں رہائشی ہیں ان پر ہمارا ایک طالب علم پر ماہانہ 10,000 روپے خرچ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کے اس زمانے میں ان اخراجات کو پورا کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، اور پھر ادارے کی تعمیری ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی ایک نہایت مشکل عمل ہے۔ ہمارے پاس بڑی تعداد میں طلباء ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ادارے میں داخلے کی خواہش مند ہے، لیکن ہمارے پاس گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اہل محبت سے بار بار معذرت کرنا پڑتی ہے۔ ہمیں ادارے کے لیے مزید کلاس رومز کی بھی ضرورت ہے، طلباء کے لیے ہاسٹل ہماری نہایت اہم اور بنیادی ضرورت ہے، طالبات کے لیے ہمیں کنز الایمان گرلز کالج کی تعمیر کرنا ہے۔ یہ ساری ضروریات ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اہل محبت کی خدمت میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جیسے پہلے آپ نے اس ادارے سے نہایت خلوص کے ساتھ تعاون فرمایا، اس ماہ مقدس میں بھی اپنے اس ادارے کو آپ یاد کریں اور اپنے عطیات اس ادارے میں جمع کرائیں، اور آپ کے ارد گرد بھی جو اہل محبت ہوں ان کی خدمت میں گزارش کریں کہ مرکز اصلاح معاشرہ کی تعمیر و ترقی میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے، نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نعت خواں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے تو جنتی۔ خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نکتہ آفرینی کرتے، کوئی نکتہ سناتے۔ یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو۔ تم قلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ قلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھل کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو قلندر ہے
میں تجھے بتاتا ہوں قلندر کا نام حسن بصری ہے، قلندر کا نام جنید بغدادی ہے، قلندر کا نام داؤد طائی ہے، قلندر کا نام سری سختی ہے، قلندر کا نام معروف کرخی ہے، قلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، قلندر کا نام مہر علی ہے، قلندر کا نام جماعت علی ہے، قلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ قلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈھٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں۔ یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست، عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے۔ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر، قلب نرم ہوگا، دل نرم ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں، لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں، جو نرمی تھی، وہ اتنی انوکھی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے، حضور صبر کا درس دینے والے، 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر، 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گی، حضور صبر کا درس دینے والے۔ لیکن کریم ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا، بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے۔ میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں، یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے۔ یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا، یہ جو دل کا نہ، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے۔ یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی، یہ نرم دلی نبی کریم کی، رقت قلبی، حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے، سخت نہ ہو، ڈاڈی زندگی نہ گزارو۔ اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا۔ اپنے اپنے دل سے پوچھو، بڑے ٹیسٹ کراتے ہو، بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے، معاف کیوں نہیں کرتا، اسے پیار کیوں نہیں آتا، اسے رونا کیوں نہیں آتا، اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی، کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو۔ اپنی طبیعت پر غور کریں، مزاجن سخت نہ بنیں، تلخ نہ بنیں، کسی کے بارے میں بھی سوچیں، کسی اور کا بھی احساس کریں، کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں۔ آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا، یہ کیا دانش مندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، زیادہ نہیں ہنسنا۔ ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ،
ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں۔ کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے۔ یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہو، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔